اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جب انہوں نے بدماشی کر لی تو پھر جب حضور کے غلاموں نے گرفت کی تو کہتے ہیں ایسے بھول ہو گئی۔ میں نے کہا لاکھوں کا مجمع ہو، باپ کو پہچاننے میں کبھی کسی کو بھول نہیں ہوئی، تو تمہیں حضور کے خاتم النبیین ہونے پر بھول ہو گئی۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ پھر جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے کہتے ہیں وہی کچھ نہیں، پھر کہتے ہیں کلرکوں کی غلطی ہو گئی، پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا، اب آخر میں وزیر داخلہ درد اور دوائیاں اور رینجر کے ایک سپاہی کے سامنے تو چوہوں کی طرح بھاگ آیا، اب مولویوں پہ برس پڑا، کہنے لگا ہم کسی کو فتوے کی اجازت نہیں دیں، فتویٰ اور تمہارا باپ دے گا، فتویٰ مولویوں نہیں دینا ہے، شریعت ہم نے پڑھی ہے، بات بھی ہم نے کرنی۔ کہتا ہے ملک میں یہ ہو جائے گا، میں نے کہا مولویوں ہی تو ملک بچایا ہویا، اسی گنڈے کی پاکستان نال کی تھا۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ، اے سارے پڑھو تاکہ انہوں نے پتہ لگے بھئی صدیاں بعد بھی حضور کے غلام، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت، حضور کے دین سے غداری نہیں کر سکتے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ علامہ حفیظ اللہ صاحب قبلہ، سید محمد علی شاہ صاحب، باقی علماء سارے گو، اب ڈیرہ اسماعیل کی بولی میں گو کس یہاں کیا کہتے ہیں؟ گوئی کہتے، گوئی، ہماری اٹک کے اندر اس کو سگو کہتے ہیں، ہاں پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ سلنڈا، اچھا سسمار۔ اب وہ ایک آدمی بت پرست لات و عزا کی قسم کھانے والا حضور کے سامنے شکار کر کے لایا، وہ کہنے لگا اگر یہ آپ کے بارے میں گواہی دینا تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں میرے آقا و مولا نے اس سے پوچھا یا دبو من تعبدو، آپ نے فرمایا اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ فصیح عربی بولی، اس نے کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ فرمایا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، سمندروں کے اندر اس نے لوگوں کے لیے راستے بنائے، جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کے غضب کا مظہر۔ پھر میرے آقا و مولا نے پوچھا علامہ مجاہد صاحب، پھر حضور نے اپنے بارے میں پوچھا، فرمایا یا دبو منانا، گو تے حضور نو جان دی تے اسمبلی وچ بیٹھے ہو تانوں نہیں سمجھ آئی؟ سارے بولو لبیک کا نعرہ، سارے لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک. اس دن ہم نے اسمبلی کے باہر 10 گھنٹے لبیک کے نعرے لگائے. یہ نہیں کہ میں چپ کر کے بیٹھے رہا, میں گل ہی کسی نال نہیں کی تھی, میں بھی 10 گھنٹے بولتا رہا, صرف نمازاں پڑھیاں نے. تسی ڈیرہ اسماعیل خان والے ایویں تھک گئے, اسی کل بھی ساری ہاں جی کل بھی 5-6 گھنٹے نعرے لائے. پھر توجہ 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 بات تو سن بات توجہ. رات بھی مشکل سے میں نے آ کر سویرے نماز پڑھی, پھر جناب وہ میرا گلا بالکل بیٹھ گیا. میں نے مولانا کو کہا کہ گلا بھی بیٹھ گیا اب تو کہتے ہیں نہیں آپ جب چلتے ہیں ہماری طرف آپ کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بات ایسی ہے جب میں چلا ہوں تو گلا آستہ آستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کو ایسے معافی نہیں ملے گی. 10 گھنٹے تو نعرے کوئی نہیں لائے کہ تسی اینج ڈھلے ڈھلے میرے مرضی دا تسی ایک نعرہ بھی کوئی نہیں لایا. ہاں لبیک دا نعرہ اینج نہیں لانا, یہ رسمن اسی نعرہ نہیں لاندے, یہ نعرہ اینج لاندے ہمیں پوری دنیا سمٹ کے آ جائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لا 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول یا رسول اللہ لبیک لبیک. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. لبیک. یا رسول اللہ. اب جو ہے نا میری تھوڑی سی تھکاوٹ اتر گئی. میری تمام بیماریوں کا یہی علاج ہے.
بالکل. اور کوئی میں نے نہ کبھی دوائی کھائی ہے نہ کبھی گولی کھائی ہے, نہ میں نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے بھئی میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں ہوں. بالکل آج تک. بس ایک دفعہ ڈاکٹروں نے پہلے میں نے کوئی ہفتہ دوائیاں ان کی کھائیں, سارے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں کہ چھوڑو یار کی کرنا ہے ٹھیک ہو, جڑے ٹھیک ہیں انہوں نے کیڑی کمائیاں کر لیتا ہے. ہاں جی کیوں جی آ جڑے ٹھیک ہو گئے انہوں نے کیڑی کمائیاں کر لیتا اور اسمبلیاں بہ کے بھی گونگے شیطان بنے رہے. انہوں نے کیڑی کمائیاں کر لی, انہوں نے سمجھ ہی نہ آئی کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ختم نبوت کا ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آپ کے چہرے موبائلوں کی لائٹوں سے بھی زیادہ چمک رہے, ادھر بھی جو بیٹھے ہیں سارے. بس یہی بات ہے اور کیا کرنی. اور فوج نے جو پیغام دیا ہے وہ بہت بڑا پیغام ہے. فوج نے اتنا بڑا پیغام دیا, کہا کہ ناموس رسالت کے ساتھ فوج نہ غداری کر سکتی تھی, نہ کر سکتی ہے, نہ کبھی کرے گی. بہت بڑا پیغام ہے منافقوں کے لیے بھی, لبرلوں کے لیے بھی, ٹرمپ کے لیے بھی, مودی کے لیے بھی, اور کفر دے یاراں واسطے بھی. ایک ہے میں گل کراں, ایک ہے کہ او گل کرن جنہاں کول ایٹم بم ہے. فرق تے ہے نا. او گل کرن جنہاں کو شاہین میزائل ہے. پوری دنیا نو پیغام دیتا ہوں نا کہ پترو سب کچھ ہو سکتا ہے, ہم اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. اللہ انہوں نے جزائے خیر دے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. پاک فوج, پاک فوج, پاک فوج. تو کوئی قدم کی اسی سر بڑھایا بڑھایا, قدم کیڑی شاید یہاں قدم نہیں بڑھتے, یہاں سر بڑھتا ہے. ہاں جی قدم روٹی کے لیے بڑھتے ہیں, قدم پیسوں کے لیے بڑھتے ہیں, یہاں سر کٹتے ہیں. میدان احد کل 70 صحابہ شہید ہوئے, 30 صحابہ حضور دے سامنے کھڑ کے کٹے, اور 30 دا نعرہ ایک کوئی سی. ہاں جی انہاں کیا نفسی دونا نفسے کا, وجہی دونا وجہ کا. فرمایا کافرو حضور کی طرف بڑھ رہے ہو, ہماری جانیں اور ہماری گردنیں حضور کے لیے حاضر ہے. یہ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اے علماء بیٹھے ہیں تسی ویسے بھی میں میری بولی سمجھ آ جائے, اے نہ ہوئے بھئی میں بولتا رہا. ہاں بس ٹھیک ہے. میدان احد میں صحابہ کو 70 زخم لگے ہوئے تھے. تسی تے میں گڈی چایا ایئر کنڈیشن گڈی وچ, قبلہ شاہ صاحب نے رستے جناب بڑے بہترین جو جوس بھی نال دیتے, گھروں میں چوری کھا کے آیا دیسی گھیو دی, کیونکہ ولایتی تے میں کھاندا کوئی نہیں. جی ولایتی کھادے ہوندے تے پھر ساری رات سفر کر کے تقریراں تے نہیں سن ہونی, پھر برائلر چوچے دی طرح چوں 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 روزانہ ہی مول خادم چوں 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 کرنی. لیکن ایک بات ضرور ہے, میں حضور اس واسطے گل کر رہا ہوں اسی برائلر چوچے رکھے میں 20 گھر, اور باقی تے مر گئے 3 ایڈے ایڈے بڑے جناب پورے چوچے بڑے بانگا دیں دیں. خوراک ہم نے ان کو دیسی ڈالی تو برائلر چوچے بھی جو ہے وہ بانگے دینے شروع ہو گئے. اپنی خوراکیں صحیح کریں. میں نے ان کو ذبح ہی نہیں کیا, میں نے کہا بھائی یہ کھڑے رہیں جو بھی آئے, میں کہا بھائی خوراک چنگی ہوئے تو برائلر بھی دیسی بن جاندہ. سبحان اللہ. اے خوراک جڑی اسی تو آنو دیتی نا لبیک والی, اے ٹرمپ بھی پریشان ہے, اے مودی گاں دا موتر پینے والا بھی پریشان ہے. وہ ہندو مجھے ایک اس نے میری ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی, اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی. محمود غزنوی کو گالیاں دی, شہاب الدین غوری کو فون پر. وہ کہنے لگا کہ تو ہر وقت ہمارے وزیر اعظم کی توہین کرتا ہے, اپنی تقریروں میں کہتا ہے وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے. میں نے کہا پیتا نہیں ہے, مودی گائے کا پیشاب نہیں پیتا. تو کہنے لگا تمہارا وزیر اعظم کشکول لے کر پوری دنیا بھر پھرتا ہے. میں نے کہا کشکول والے ہو رہے ہیں, محمد عربی دے غلام ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. توجہ.
میں نے وہ کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ محمود غزنوی کے گھوڑے پھر آئیں۔ اس نے فوراً محمود غزنوی کو گالی دے دی۔ میں نے پھر اس کو جواباً گالی دی، کہنے لگا میں نے آپ کو گالی نہیں دی۔ میں نے کہا تو نے محمود غزنوی کو دی تو مجھے دی۔ اب میرا ایک سوال ہے، محمود غزنوی کو صدیوں بعد بھی ہندو گالیاں دیں اور نواز شریف مودی کو 100 بندوں سمیت بغیر ویزے کے گھر لے جائے، آخر کوئی یاری تو ہے نا، تو یاری تو ہے نا۔ محمود غزنوی کو صدیوں بعد بھی ہندو گالیاں دیتا ہے، اور نواز شریف کے ساتھ اس کے یرانے کیا ہیں؟ اسی یرانے کی وجہ سے فوج نے اس کو مارا، اور باہر کبھی پنڈی سے لاہور روتا ہوا آیا، لاہور سے پھر لندن روتا ہوا گیا، پھر واپس آیا، پھر رویا۔ میں نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خواہ جڑا وہ چمچہ ہے وہ میری گفتگو ہی کوئی نہیں، بالکل چمچہ نال میری کسی کا چمچہ ہو، میری اس سے کوئی گفتگو نہیں ہے۔ میری گفتگو محمد عربی کے غلاموں سے ہے، بس پکی بات ہے۔ جڑا وہ چمچہ بیٹھا ہو بشک اٹھ جائے، میری وہ نال کوئی گفتگو نہیں، نہ انہوں میری گفتگو فائدہ دینا ہے۔ جن کو ناموس رسالت کے مسئلے میں بھی نواز شریف کے خلاف عیب نظر نہیں آیا، غازی ممتاز حسین قادری کو تختہ دار پر لٹکایا، پھر بھی کہا کہ نہیں جی وہ ہمارا لیڈر ہے، مسجدوں سے سپیکر اتارے پنجاب میں، پھر بھی ان کے اندر عیب نظر نہیں آیا، مرزائیوں کو بہن بھائی کہا، پھر بھی عیب نظر نہ آئے، درود و سلام پر پرچے کاٹے، پھر بھی عیب نظر نہ آیا، میلاد شریف کے جلسے بند کیے، اس پر بھی عیب نظر نہ آیا، مندروں کے اندر جا کر کہا کہ ہم اور تم ایک ہی ہو، یہ عارضی لکیر ہے، یہ ختم ہو جائے گی، پھر بھی ان کو عیب نظر نہ آیا، بھارتی جاسوس کو مری کے اندر بلا کر علیحدہ ملاقات کی، پھر بھی کسی کو اس کے اندر عیب نظر نہ آیا، پوری اسمبلی نے مل کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالایا، پھر بھی کسی کو عیب نظر نہ آیا۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے نا، اس کو سمجھائیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ حد حق عشق احمد بندہ گانے چیدہ خدرا، حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، چن چن کر دیتا ہے۔ اٹھو میرے نبی سے پیار کرو، اٹھو میرے نبی سے پیار کرو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ میدان احد میں 70 یہ تو میں گاڑی میں آیا، آپ بھی اس لائٹوں میں بیٹھے ہیں اور بڑے نہ یہاں تیر چل رہے ہیں نہ کوئی مسئلہ ہے۔ رات کو صحابہ کو زخم لگے 70 ابھی انہوں نے پٹیاں نہیں باندھی، صبح حضور نے فرمایا پھر چلیے، تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور پٹیاں تو پہلے باندھنے دیں۔ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ اسلام یہ ہے، مسجدوں سے گھروں باہر نہ نکلنا، اور اپنے جنہوں نے ساری زندگی حضور کے نام پر کھایا وہ اسمبلی میں بول بھی نہ سکے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی ان باتوں کی، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے ایسا دین۔ میدان خندق میں محمد بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا، ایک موقع پر حضور خندق کھود رہے ہیں، دوسرے موقع پر دیکھا حضور چٹان توڑ رہے ہیں، صحابہ سے وہ چٹان نہیں ٹوٹی، حضور نے چٹان توڑی، تیسرے موقع پر دیکھا کہ مٹی اکٹھی ہو گئی، حضور اس کو ہٹا رہے ہیں، چوتھے موقع پر دیکھا تو حضور مٹی یہاں اٹھا کر لگا ہے۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں، جس اسلام کی خاطر حضور کی نمازیں رہ جائیں، زور بھی رہ جائے، قضا ہو جائے، عصر بھی قضا ہو جائے، مغرب بھی قضا ہو جائے، پھر آخری وقت کے اندر جا کر حضور ساری نمازیں پڑھیں۔ ہاں مولوی کی تقریر کرتے ہوئے اور پیروں کے نذرانے لیتے ہوئے، عوام کے روٹیاں کھاتے ہوئے نمازیں ضرور قضا ہوئی، لیکن دین کی خاطر کبھی کسی کی نماز قضا نہیں۔ میں یہ پڑھ کر کبھی سوچا کہ رسول اللہ مٹی یہاں اٹھائیں، کیوں جی؟ اور حضور اتنی بار اٹھائیں، برا بن عازب کہتے ہیں حتی وارت تراب و بیاض بطنہا، حضور نے اتنی بار مٹی اٹھائی کہ حضور نے اتنی بار پھینکی کہ مٹی کے ذروں نے اٹھ اٹھ کر حضور کا جسم اتنی بار چوما کہ آپ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإنا ندوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عیۃ وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر۔
میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ قول خالد بن الولید حين حضرته الوفاة لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفي ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وها نموت على فراشي حتفان في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ فقال ماہان انا قد علمنا ان ما خرجكم من بلادكم الجهد والجوع فعلموا الی ان اوتی كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون الى بلادكم فاذا كان من العام المقبل باسنا لكم بمثلها فاذا كان من العام المقبل باسنا لكم بمثلها۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ برما دیاں بچیاں چیخن تے مسلمان اگو مولوی پیر مل کے امن دے درس دے برما دیاں بچیاں دے بچہ او دی ماں نو کٹ کے تے بچہ دودھ پیندا او دے قریب رکھ دیتا او دے ماں نو جگا رہا، ماں دودھ پلا، تو دی ماں دی گردن کٹی، انہوں نہیں پتا میری ماں نو مار دیتا۔ اگو ایتھے امن دے درس دونے برما دیا بچیاں کہندیاں کہ ہے جی کوئی محمد بن قاسم، اگو تقریر ہوندی نہیں جلی ہوئی ہو، ہن محمد بن قاسم کتے آنے ہن تے اسلام امن دے درس دے۔ میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، میں اب بتائیں جی میں نے الحمد سے لے کر والناس تک جب میں نے جو پورا آدھا پونا رکوع پڑھا ہے، آج قسمیں دے دے کر اسمبلیوں کے فلو یحلفون، ہمیں قسمیں کیوں دیتے ہو؟ واللہ و رسولہ حق ان یردو، یہ قسمیں اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو اللہ رسول سے ڈر لگا ہے، وضاحتیں اس لیے نہیں کر رہے، ان کو اپنے ووٹروں کا پریشانی بن گئی کہ ہمیں ووٹ ہمارے خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ رسول حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، یہ اللہ رسول کو راضی نہیں کرتے، قسمیں پھر اٹھاتے ہیں۔ دسو جی صحابہ نے کہ قسمیں اٹھانی پئی، منافق قسمیں اٹھا دے، جدوں بھی منافقاں نوں موقع ملیا انہاں حضور دے اوتے تے حضور دے صحابہ دے دین اوتے وار کیتا۔ اسمبلیاں جدوں بیٹھے جدوں انہاں نوں موقع ملیا انہاں اسلام تے وار کیتا، 295 سی تے وار کیتا، انہاں قرآن تے وار کیتا، انہاں نوں جدوں موقع ملیا میں تے یہی پڑھیا کہ صحابہ تے گردناں کٹاندے رہے تے منافقاں نوں جدوں بھی موقع ملیا، جدوں بدر فتح ہو گیا نا تے حضرت زید بن حارثہ حضور دی اونٹنی تے سوار ہو کے مدینہ منورہ آئے خوشخبری دین تے منافق کہندے سن او وہ سارے شہید ہو گئے، او حضور دی اونٹنی نسی آ رہی۔ اسامہ بن زید کہندے میں سنیا تے میں چیخ ماری تے میرے ابا جی آئے تے میں کہ ابا جی سچی گل دسو بدر فتح ہوئی ہے شکست ہوئی ہے؟ منافق تے کہہ رہے ہیں شکست ہو گئی۔ فرماؤ پترا فتح ہوئی تے میں کہو فلانا بندہ تے انج کہندا ہے، کہندے میں ابا جی کو منافق کو لے گیا تو کہنے لگا نہیں مینوں فلانے نے انج کیتا ہے، مینوں فلانے نے انج دسیا۔ منافق غزوہ او تبوک دی طرف جاندے بھی رستے یہی گلاں کردے سن کہ ہنے پتہ لگ جائے گا لکھاں بندے اگے کھڑے نے سارے شہید ہو جانا ہے، مر جانا ہے، فلان ہو جانا ہے۔ پھر جدو رسول اللہ نے بلایا کی گلاں کر دیو، انہاں کیا جناب اسی لمبا سفر سی تے اساں کیا گپ شپ لا کے وقت گزاری۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا اللہ رسول تے قرآن ہی رہ گیا تواڈے مذاق کرن واسطے؟ دسو جی تواڈیاں اسمبلیاں ختم نبوت تے حملہ کرن واسطے رہ گئیاں؟ پھر جدو گل کیتی جائے تے لوگ کہندے جی سانو بھول ہو گئی، بھول نہیں ہو گئی۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمین۔ یہ ہے صورتحال۔ آپ نے یہ مولانا نے جو بات کی اور مولانا مجاہد باقی جتنے بھی علماء بیٹھے ہو خدا نے ہو بندے ہو اے موقع سے تسی نہ بولے نا ہون تے بڑا بڑا نقصان ہو جانا۔ ہاں ہن موقع ہے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا بس بھائی بس اب دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ مطلب ہے تسی ایتھے نعرہ کوئی نہیں لایا کدی، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں نہ بھائی تیر آیا، نہ بلہ آیا، نہ شیر آیا، نہ گدڑ آیا، نہ لومڑ آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا۔ اے بھی تانوں شرم آندی یار اے نعرہ لان لگے، اسی تا مولویاں پیراں دے نعرے تاں بند کرائے لبیک دا نعرہ لگایا تے تانوں اجے بھی نہیں آندا۔ این کر کے سینہ چاڑ کر کے کہو دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا۔
میرے آقا کتنے خوش ہوندے ہونے کہ جس دین دی خاطر لوگا میں نو پتھر مارے، اج میری امت ہر ویلے یہ کہندی دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا۔ اے حضور دی خوشنودی ہے۔ 10 گھنٹے اسی 13 گھنٹے 120 ہلکے 13 گھنٹے دا جلوس کڈیا تے منڈے نے پانی بھی ساڑھے کو نہیں منگیا۔ آخری جڑا جلوس کٹ دے نا ممبران پیدل لوگ 13 گھنٹے لوگ پورے لاہور ہلکے وچ پیدل منڈے پھرن، تسی ڈیرہ اسماعیل خان والے بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو، اجے تانوں بڑے ٹیکے دی لوڑ ہے۔ میں سچی گل کر رہا، اجے تہاڈا ذہن نہیں منیا کہ لبیک دا نعرہ لانا چاہیے، ہن ویسے تسی اٹھنا نہیں، اٹھ کے نہیں نعرہ لانا۔ تو اردو اوئے ہوئے توجہ 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 توجہ۔ کہتے ہیں اردو میں انشاءاللہ میں اردو میں ہی کروں گا، بس وہ میری بولی اس طرح کی ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر چلا جاتا ہوں، اپنے بس میں نہیں ہوتی بات۔ اے میں کوئی بنا کے تقریر نہیں کر کے لے آندا بھئی میں آج اے گلاں کرنی آندے پھر اے کرنی آندے پھر اے، نا نا، بس کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ کیمروں کے سامنے بھی میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے ٹائم دیا جائے، اب تو کیمرے والے میرے گھر آتے ہیں، پہلے میں نے کہتے کی بنے گا کیا بنے گا، اور میں نے کہا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، چپ کر کے کام کرو، جب وقت آئے گا پوری دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی۔ اب وقت آیا، اب میں نہیں ان کو ٹائم دیتا، وہ کہتے ہیں جی آپ 10 منٹ کے لیے، میں کہا نہیں ٹائم ہی نہیں ہے میرے، کہتے ہیں سارا سامان آپ کے گھر لاتے ہیں، میں نے کہا ٹائم ہی نہیں ہے۔ لوگ اس ایک جھلک کے لیے ایمان بیچ دیتے تھے، تو میں نے کہا جو جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جن کا ہم کام کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیمرہ دیکھے یا نہ دیکھے کیمرے کی مرضی ہے نا۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو ایک وقت آیا، ہاں جی، اب مجھے رستے میں گاڑی میں ہوں تو کہتے ہیں جی فون پر کال لینی ہے، میں نے کہا فون پر کالیں لیتے، پہلے میرا نام نہیں کہتے یہ تو دہشت گرد ہے مولوی۔ میں نے کل ان کو دکھایا، میں نے کہا یہ میرے پاس 2 کتابیں پڑھی ہیں، ان کے اندر تصویریں بھی ہیں اور ان کے کرتوت بھی ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمیں ساری تصویریں بھی تمہاری دکھانی پڑے۔ تو میں نے کہا جی، میں نے کہا ساری کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، سیاستدانوں کی، مولوی پیروں کی بھی رکھی ہوئی ہے، پاکستان بننے سے پہلے جو انگریزوں کو اعلیٰ حضرت کہتے رہے وہ بھی میرے پاس ہے، ہاں سب ہیں، سب میرے پاس ہے۔ ہاں جی، کیوں جی، جو کالے پانی گئے ان کی بھی ہے، اور جو کالے پانی جا کر 2 شادیاں کر کے آئے، 8 بچے 18,000 روپیہ لے کر واپس آئے، ان کی کتابیں بھی میرے پاس ہے۔ علامہ فضل اخر آبادی دی ہڈیاں گل گئی ہیں، اور کئی مولوی گئے تو 2 شادیاں کر کے 8 بچے لے کے 18,000 روپے لے کے آئے، وہ انہوں نے اپنی کتاب وہ بھی میرے کو موجود ہے، ہاں تاریخ ساری موجود ہے، اگر وقت آیا تو میں انشاءاللہ ٹی وی پر دکھا دوں گا۔ ہمیں کسی کو کوئی پریشانی ہے، جب انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پٹھان تو ویسے بھی قیامت تک جو فخر کرے نا پوری دنیا پر، ایک اعلیٰ حضرت بریلوی ایمان نہیں ہے آپ کے، کندھاری پٹھان ہے، کیوں جی، یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شائع خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ توجہ، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ جنت کے اندر بلبلیں اور پرندے ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہوئے اور کوئی نغمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ سب دنیا نے حضور کی عزت پر پہرا دیا، لیکن جو امام احمد رضا نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ پٹھانوں کے لیے یہ بات تھوڑی ہے، پٹھان ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر لکی مروت، وہاں سے پشاور، پشاور سے لاہور، لاہور سے کراچی، کراچی سے کشمیر، کشمیر سے آگے جناب انڈیا، انڈیا سے پھر بنگلہ دیش، پھر برما، پھر آگے جناب امریکہ، پھر کینیڈا، پھر سعودی عرب، جہاں بھی یہ نچتے ہوئے بھی ایسے جائے نا، ناچتے ہوئے کہ احمد رضا ساڈا ہے، پٹھانوں نے حق پہنچتا ہے کہ زبور دنیا تے نچے۔ ہاں میں سچی بات، اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو کام کیا نا، چوں بھی نہیں کرنے دی کسی کو، چوں۔ آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو سے فتویٰ میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، آپ نے پابندی لگا دی تو توجہ،
आधा आधा चलो तवज्जो। एक मौलवी ने तकरीर के अंदर आला हजरत नबी अलैहिस्सलाम को यतीम कह दिया। आला हजरत से फतवा पूछा सैयद दीदार अली शाह ने, जिन्होंने गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा पढ़ाया। ये 1334 में पूछा, तो अब क्या है, कितने साल हो गए? 105 साल पहले ये फतवा पूछा कि एक मौलवी तकरीर करते हुए हुजूर को यतीम कह गया। तो आला हजरत बरेलवी ने जो फतवा शुरू किया वो किसी ने भी नहीं किया। आपने फरमाया उस मौलवी को हुजूर की और शान नजर नहीं आई। हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द काबे उमा मोती मुनिम कसुम गय्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफि और रुतब मुईन काफी हफीज वाफी शफी शाफी अफ आफी गफूर जमील अजीज जलील वहाब करीम गनी अजीम खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुल नास दयानुल अरब वलीउल फज़ल जलीउल अफजाल रफीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जारी रहेगा। आला हजरत आला हजरत हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। अब फिर उस बात की तरफ, वो गो जो थी ना, गो, मेरे आका मौला ने उससे पूछा या दब्बो मन अना, तो गो ने ये नहीं कहा कि मैं सोचती हूँ, फौरन कहा, हुजूर ने फरमाया जानती हो कि मैं कौन हूँ? कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबी। सुभान अल्लाह। गो से तो गलती ना हुई, तो इनसे कैसे गलती होगी? ये हुजूर बहुत बड़ी साजिश थी जो आप लोगों ने नाकाम बना दी, बहुत बड़ी साजिश थी। 92 न्यूज के अंदर सैयद इरशाद अहमद आरिफ ने मजमून लिखा है, वो पढ़ने के काबिल है कि ये साजिश कहाँ तैयार हुई, कितने महीने लगे और इस पर क्या क्या इन्होंने करना था। लेकिन रब्बुल आलमीन व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक उन्होंने बदमाशी की और एक रब ने खुफिया तदबीर फरमाई। हाँ जी, और एक रात नहीं निकाल सके। इनको पता था कि रसूलुल्लाह की उम्मत इस मसले में बहुत हसास है और मुमकिन है कि इनका तख्त दूसरे दिन खत्म हो जाता, इसलिए फौरन ये वापस आए। फिर फौज का बयान भी आ गया और फौज ने बयान दिया कि जनाब रसूलुल्लाह की सारी उम्मत हुजूर की नामूस और खत्म नबुव्वत की खातिर हर वक्त जान देने के लिए तैयार है। अब मौला अली की हदीस सुने, खत्म नबुव्वत। हाँ, अगली बात, गो ने रसूलुल्लाह के सामने बात क्या कही? कहा कद अफलह मन सद्दका व कद खाब मन कज़्ज़बका। हुजूर मैं आपके सामने आज ऐलान कर रही हूँ कि क़यामत तक कामयाब वही होगा जो आपको मानेगा, और हुजूर क़यामत तक जलील वो होगा जो आपको नहीं मानेगा। बस ये गो भी कह गई और ये उम्मत मुस्लिमा को किसी और तरफ लगाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होगा। अब हुजूर की उम्मत लब्बैक के नारे पर जाग पड़ी। अब पूरी दुनिया में लब्बैक का नारा लग गया। अब बस आपने भी यही नारा लगाते हुए 2018 के अंदर कहना। मैं वहां 120 हल्के में बैठा हुआ था तो एक नौजवान आया, वो कहने लगा मौलाना आपने हुजूर के नाम पर पर्ची मांगी है, ये क्या काम किया आपने? आप हुजूर के नाम पर गर्दन मांगे, हमने अगर न दी तो फिर बात करना जनाब। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब मैं 2-4 बातें करूं, फिर मैंने वापस भी जाना है। सुबह दोपहर के टाइम फिर मैंने जाना है इधर सूखे की मंडी, आज 12 बजे। तो अब मैं पहुंचूंगा ही सवेरे 9 बजे, तो 12 बजे फिर उधर जाना है। अब मुझे 2 बातें करने के बाद इजाजत दें।
آپ مجھے دو چار باتیں کرنے تھے. اب نعرے تو بہت ہو چکے نا. ہاں جی, تو یہ مقصد صرف نعرہ لگانا ہے. مولوی خادم تقریر کرے یا نہ کرے, علامہ حفیظ اللہ تقریر کرے, لبیک کے نعرے 10 گھنٹے وہاں 5 منٹ کے لیے یہ آ رہا ہے, 5 منٹ کے لیے 10 گھنٹے. اب کل آپ داتا صاحب سے چلے تو اسمبلی ہال تک لبیک کا ہی نعرہ لگا. راستے میں کسی چوک میں ہم نے کسی کی کوئی تقریر نہیں کرائی. اس کی برکات اتنی ہے. مجھے سعودی عرب سے فون آیا, وہ کہنے لگا مولانا اور کسی کی کیفیت ہو یا نہ ہو, جب لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے پوری دنیا یا رسول اللہ کہہ رہی ہے. اب یہ نعرہ لگنا ہے. ابھی تک آپ کے ذہنوں میں کوئی پریشانی ہے صحیح, جو آپ جو ہے نا وہ نہیں کھل کے حضور کا نام لے رہے, ایسے نہیں ہونا. اب یہ نعرہ لگنا ہے. ہاں لبیک گو نے کیا, حضور نے فرمایا یا دبو تے گو نے کیا کہا, لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. لبیک کا معنی حضور میں بار بار آ گئی, اور سعدیک کا معنی حضور حکم دے دیں میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. اگلی بات, یہاں گدھے کو گدھا ہی کہتے ہیں, کچھ اور کہتے ہیں. گدھا گدھا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہو, چاہے وہ لاہور کا ہو, گدھا تو گدھا ہی ہوتا ہے. میرے آقا و مولا کی بارگاہ میں جو گدھے تھے نا, ان کا نام تھا حضرت یافور. جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو میرے آقا نے پوچھا تیرا کیا نام ہے. انہوں نے اپنا نام بتایا تو میرے آقا و مولا نے ان کا نام بدل دیا. نام انہوں نے یزید بتایا تو حضور نے بدل کے ان کا نام یافور رکھا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تیری آگے نسل چلے گی, تو حضرت یافور نے کہا حضور جن گدھوں کی نسل سے میں ہوں نا, ان پر 60 نبی سوار ہوئے. فرمایا اور, کہا حضور جس یہودی کی میں ملکیت تھا نا, اس یہودی نے 1000 بار کوشش کی میری پشت پر سوار ہونے کی, اور ہر بار میں نے اسے نیچے گرا دیا. ہن پنجابی تے بڑا ٹھیٹ مانا نے, میں پرت کے انہوں تھلے سٹیا. ہاں جی, اے فصیح مانا جڑا اے پنجابی دے سکدی, اے اردو وچ کوئی نہیں. بھائی تھلے ڈا دیتا نہیں, انہوں پرت کے تھلے سٹیا. کدی او دی موٹا ٹوٹیا, کدی او دی بازو ٹوٹیا, کدی او دی پیر ٹوٹیا, کدی او دا نک ٹوٹیا. ہاں جی, تو پنجابی مشہور ہے نا, کھوتے تو ڈٹھا بندہ بچدا کوئی نہیں. حضور میں او دے سارا جسم توڑ دیتا. ہر واری او میری کانڈوں تے سوار ہوندا سی, میں انہوں پرت کے نیچے گرایا, پرت کے تھلے سٹیا. تے میں انہوں ہر واری کیا, میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا. کیوں جی, گدھے کو گرانے میں ایک دن بھی پریشانی نہ ہوئی. گدھا ایک دن بھی اس نے نہیں کہا کہ حضور ایک دن بھول ہو گئی تھی, میں کلرک بیٹھا ہوا تو کلرک سے غلطی ہو گئی. اس نے کہا کوئی گل نہیں, سوار ہونے دو. جی گدھے سے ایک بار بھی غلطی نہ ہوئی تو ان سے اسمبلی میں کیسے غلطی ہو گئی ہے, جو گدھے بیٹھے ہوئے تھے سارے. ہاں جی, یہ سارے گدھے وہاں, گدھے سے بھی گئے گزرے. عرض کی حضور ایسے نہیں, میں نے جب اس کو نیچے گراتا تھا تو اس کو غصہ آتا تھا, پھر وہ مجھے مارتا تھا, اور پھر اپنے خادموں کو کہتا تھا کہ اس کو آج چارہ نہیں ڈالنا. جب میں اس کو چارہ ڈالتا ہوں تو اس نے پیٹھ کسی اور کے لیے رکھی ہوئی ہے. حضور مجھے مارتا بھی تھا اور چارہ بھی نہیں دیتا تھا, لیکن میں نے کبھی بھی اس کو نہیں کہا نینا. میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن میری پشت پر خاتم النبیین ہی سوار ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, 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 تاجدار ختم نبوت,
کل اسمبلی کے باہر ٹرالے کے اوپر ہم تھے تو نیچے نوجوانوں نے اتنا جمپ لگایا کہ وہ ٹرالے کے برابر آ گئے یہ نعرہ لگاتے ہوئے، اور آپ نے ابھی تک ادھر بیٹھے بیٹھے بھی نعرہ نہیں زور سے لگایا. سارے بولو تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. توجہ. بس میں نے 2-3 باتیں آپ سے اور کرنی ہیں پھر ختم کر دینی. آپ توجہ، آپ کے پاس میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں حضور کی امت اور زیادہ پیار کرے. آج میرا اور آپ کا موقع ہے حضور سے پیار کریں جیسے بھی ہو، لیکن کل جب میرے اور آپ کے رونے کی باری آئے گی نا، علماء بیٹھے ہیں، مجھے اور آپ کو حضور رونے نہیں دیں گے، خود رو پڑے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. آج تیرے پاس زبان ہے، آج تیرے پاس وقت ہے، آج تو حضور سے پیار کر. جب تیری باری آئے گی نا، اس دن رسول اللہ خود فرماتے ہیں وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. میرے آقا فرماتے ہیں جس دن پوری دنیا چپ ہوگی نا، کیوں جی خطیب کس کو کہتے ہیں؟ مجھے آپ نے خطیب بلایا نا، خطیب کس کو کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جب ساری دنیا چپ ہوگی اللہ کے سامنے، اس دن میں رب سے لمبی بات کروں گا. وہ منظر تو دیکھنے والا ہوگا. آج تو نعرے لگ، ایک بار انگوٹھے چومنے کے بعد میں نے دیکھا مسلمان تھک جاتے ہیں، ایک نعرہ لگانے کے بعد پھر دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ اونچا بول رہا ہے، یہ محبت نہیں ہے. اقبال کہتا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. اقبال کہتا ہے جہاں مومن وہاں عشق، جہاں عشق وہاں مومن. اور دنیا جس کو ناممکن سمجھے کہ نہیں جی 10 گھنٹے کون لبیک کے نعرے لگا سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. اقبال کہتا ہے جس کو دنیا ناممکن سمجھے عاشق کر کے دکھا دیتا ہے. ایسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا جناب؟ ہاں جی، یہاں وہاں تو ہے ہی نہیں نا بات. ابھی تک مسلمانوں کو یقین نہیں ہے کہ رسول اللہ کا نام لیتے ہوئے حضور دیکھیں. بخاری شریف کے اندر ہے حضرت سعد معاذ بن جبل کو حضور نے 7 بار فرمایا یا معاذ، عرض کی تھی لبیک و سعدیک. حضور کو یہ اتنا پسند ہے، حالانکہ حضور کے ساتھ سواری پر سوار تھے. فرمایا یا معاذ، آگے حضور نے پھر کوئی نہیں جواب، میں تجھے کیا فرمانا چاہتا ہوں. فرمایا یا معاذ، عرض کی تھی لبیک و سعدیک. پھر حضور خاموش ہو گیا. پھر فرمایا یا سعد، یا معاذ، عرض کی تھی حضور لبیک و سعدیک. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت بار بار لبیک کہے، ورنہ ایک بار ہی تو 7 سوار سے. حضور فرماتے حضور کو یہ لفظ اتنا پسند ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے سے بھی 7 بار سنا. تو بتاؤ حضور کتنا خوش ہوتے ہوں گے جب آپ لاکھوں بار کروڑوں بار لبیک کہتے ہوں گے. تو حضور کیا ایک بار بھی نہیں فرماتے ہوں گے او میرے غلام کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے تو، کیا چاہتا ہے تو؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. خطیب حضور فرماتے ہیں میں اس دن خطیب ہوں. وانا شفیع مزا حبسو، فرمایا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں اس دن میں شفاعت کروں گا. وانا مبشر مزا یئسو، علامہ مجاہد حکیمان، وانا مبشر مزا یئسو، جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، مایوس ہو جائے. اس موقع پر حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو، میں جو موجود ہوں. قیامت والے دن لالچی بار کے جو نعرے لگانے ہیں، آپ نے نہیں، آپ تو لگا رہے ہیں نا. جو نہیں لگاتے ہر کوئی کہے گا حضور میں پھنس گیا، میں بڑا گناہگار، میں بڑا گناہگار. قیامت والے دن لالچی بن کے جو نعرے لبیک کے لگانے ہیں تو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا. کیوں جی آج حضور کے بارے بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار کرو. کوئی مولوی گل کرے انہیں کہا جاؤ مولوی حضور کے بارے میں بات کرتا ہے،
تو نے قبر میں میرے کام آنا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ کہا پھر قیامت والے دن حوض کوثر سے پانی پلا سکتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ جہاں نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں کام آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ میں نے کہا پل صراط پر کام آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ میں نے کہا دفع ہو، میں اس نبی سے پیار نہ کروں جنہوں نے ہر جگہ میرے کام آنا ہے۔ تیرے در کا درباں ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ آپ نے لاکھوں روپے یہاں خرچ کیے، بہت دور دراز سے میں علماء کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، عوام کے اندر بھی بہت دور دراز سے لوگ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے، ممکن ہے ایسے لوگ بھی ہوں جو قرض لے کر آئے ہوں، ایسے لوگ بھی ہوں جو ان کے پاس کرایہ نہ ہو۔ اتنی محنت، یہ مقصد کیا ہے ساری محنتوں کا؟ تمنا ہے فرما یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ بس یہ ہے مسئلہ۔ تو جو حضرات نعرے نہیں نہ لگاتے، آپ ان پر نہ پریشان ہوا کریں، ان کی قسمت بھی نہیں ہے حضور سے پیار کرنا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی زبانیں لبیک کے نعرے لگا رہی ہیں، اور وہ کیسے بد نصیب ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا حملہ کرنے کے بعد اپنے لیڈروں کا دفاع کر۔ ہاں جی، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ دہان میں زبان، دہان میں زبان تمہارے لیے، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، تھے بھی وہاں۔ تمہارے لیے۔ یہ ہے امت مسلمہ۔ اب پوری دنیا کے اندر ایک ایسی لہر چل پڑی ہے۔ ہمارے ووٹ اتنے نہیں ہیں جو انہوں نے 120 حلقے میں ہمیں دیے، یہ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی بن کیا گیا ہے۔ وہ نوجوان مجھے کہتا تھا مولانا چھری تیز لانی ہے آپ نے الیکشن والے دن، جس ڈبے میں لوگ پرچیاں ڈال رہے ہوں گے نا، میں وہاں گردن رکھوں گا، حضور کے نام پر خون نہ دیا تو پھر مجھے بات کرنا۔ یہ جذبات ہیں امت مسلمہ کے اس وقت۔ ہاں جی جی، ایک ایک ووٹر کو 25-25 ہزار دیتے رہے، وہاں نوکریاں راتوں رات 3,500 نوکریاں بانٹی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی جناب گل میں ہمیشہ یہ کرنا ہے، گل اسی کھڑے ہوئے نا، دھوں نکلیا کہ نہیں نکلے؟ تقریر ہو تو میں تقریر یہی قائل ہوں بھائی، تقریر ہوئے تو اگلے دا دھوں تو نکلے۔ کیوں؟ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چوں چوں نال حضور کی عزت تھوڑی حفاظت ہوتی، خلو بن الکف ایسے حفاظت ہوتی ہے۔ میرے آقا و مولا عمرہ قضا کرنے کے لیے آئے، حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک دیا گیا۔ آئندہ سال جب میرے آقا و مولا تشریف لائے نا، اونٹنی پر حضور سوار ہے، اور اونٹنی کی نکیل درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی ہے۔ یا میں نے کل ٹی وی کو بول پوری دنیا نے سنا، میں نے کہا احسن اقبال کو تو احسن سیگا نہیں آتا، آتا ہے تو بتائے۔ میں نے ایسے ہی کہا، ساری دنیا احسن احسن کہہ دی ہے، میں کہا پہلی باری تو میں دسیا تیرا نام صحیح کیا، ساری کہہ دی احسن اقبال۔ میں کہا تجھے تو سیگا اپنا، میں نے کہا اقبال بھی سیگا بتا ٹی وی پر، دعائے قنوت بھی سنا۔ یہ نا لگے تے چڑیاں مار دے رہے اسی سائیاں والے۔ میں جدوں گیا نا کسی جگہ تو میں سب نو پہلے کھڑا کر کے نماز سننا، اس کے بعد جنازہ سننا ہے، اس کے بعد دعائے قنوت، اس کے بعد نماز کا ترجمہ سننا ہے۔ میں نے کہا اپنی صف میں جا کر بیٹھو، دین کی ترجمانی دین والے کر سکتے ہیں۔ جس کو کلو واللہ پڑھنی نہیں آتی وہ اسمبلی میں بیٹھ کر 295 کے خلاف بات کرتا ہے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ بس ان کو کیا پتا ہے؟ صدیق حضور کی شان پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، معاذ بن جبل سے پوچھو، ابو عبیدہ بن جراح سے پوچھو، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو، اور داتا علی حجویری سے پوچھو، سلطان الہند سے پوچھو، بابا فرید سے پوچھو، مجدد الفسانی سے پوچھو، اعلیٰ حضرت بریلوی سے پوچھو، اور پیر میر علی شاہ سے پوچھو۔
یہ کون ہوتے ہیں ہمیں نئے درس پڑھانے والے؟ نہ ہمارے بڑے بتا گئے، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ انشاءاللہ وہ وقت بڑا قریب آئے گا۔ آپ نے ہمیں بہت سارے لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے سازشیں کرنا، ہاں جی، وسوسے ڈالنا، ہاں تو میں نے کبھی بھی کسی بہت سارے جی پہلے بھی جماعتیں موجود تھیں، پھر آپ کو کیا ہوا، پھر ایسے کیوں ہوا، تو میں نے کہا کسی نے روکیا؟ میدان لگا ہے نا، سارے آئے میدان میں۔ اب پتہ ہے ہمارے مقابلے میں سب کو اسلام کس میں نظر آیا؟ یا عمران میں نظر آیا یا کلثوم میں نظر آیا؟ حافظ قرآن شیخ الحدیث ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، لیکن ہمارے ساتھ جن کا ہم کام کر رہے تھے ان کی مدد تھی۔ اخباری نمائندے بھی آ کر مان گئے، کہنے لگا جو لنگر یہاں چل رہا ہے کسی جگہ نہیں چل رہا۔ وہ مجھے کہنے لگے مولوی پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ میں نے کہا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو، اور جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا اور جا بھی پر سے سگے بے ہنر کی۔ یہ میرے لیے شعر ہے، آپ یہ تو ہے نا علماء ہے چلتے ہیں ان کے ماشاءاللہ، میں وہ کتا ہوں جو کسی کام کا نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا اور جا بھی پر سے سگے بے ہنر کی ہے۔ یا رسول اللہ او کتا جنہوں بھونکن دی جانچ بھی نہ آوے تے چل بھی نہ سکتا ہوئے، حضور اس کو بھی کوئی روٹی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا، آپ دیتے ہیں اس کی مثال میں ہوں، اس کی مثال میں ہوں۔ جی اس کی مثال میں ہوں۔ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بندہ 120 حلقے میں، میں روزانہ جاتا، پوری رات ساری دنیا چلی جاتی، میں وہاں بیٹھا رہتا اکیلے، یہ نہیں کہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہوتے، یہ میرے ساتھ 2 چوچے ہیں، یہ پیچھے گراؤنڈ میں ہٹ کر بیٹھے رہتے، میں چرپائی پر بیٹھا رہتا، سارے تنگ آ کے بھئی یہ عجیب آدمی ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی، یہ روٹی بھی نہیں کھاتا، تھکتا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں کمال اللہ، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کبھی زیارت ہوئی ہے، یہ مت سمجھنا، میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے، سوچنا بھی میں کبھی سوچ ہی نہیں آئی، یہ مت سمجھنا۔ بات صرف ہے کہ پڑھ کر رسول اللہ کی بات، صرف میں حدیث پڑھ کے پوری رات بعض دفعہ اس حدیث کو پڑھتا رہتا ہوں ایسے کہتے، میرے آقا و مولا زمین پر بیٹھ گئے، اللہ یا رسول اللہ تسی مہینہ حضور فرماتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میرے آقا نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد، میرے آقا نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوذَى أَحَدٌ، میرے آقا نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ علماء جو وارثان منبر و محراب ہیں یہ ان کے لیے بات ہے، ہاں آپ کا اور مجھے یہاں پتھر ابھی کسی کو نہیں لگا، ہم کیوں پیچھے ہٹ جائیں؟ ہاں جی میرے آقا نے کیا فرمایا وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ وَلِبِلَالٍ مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْتُ بِلَالٍ۔ سنو جی 20 قسم دے مولانا کھانے کھا کے تقریر کر کے تے 20 قسم دے جناب 60 ہزار روپے کربلا پڑھن واسطے، پتر تے مولویاں دینے کوئی نہیں کربلا وچ، ہاں جی اب انہاں کیڑا پتر دینے، ایک 60 ہزار کی کربلا پڑھتا ہے، اور جب بات آتی ہے کسی ظالم کی تو وہ خطبہ نہیں سناتا جو بیدا کے مقام پر امام علی مقام نے فرمایا میں یزیدی بھی فوج موجود تھی
حر بن یزید ابھی وہاں قادسیہ کے قریب ہے یہ بیدہ، تو وہاں 1000 یزیدی فوج امام علی مقام کے ساتھی، فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا اللہ یدخلہ مدخلا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا جس نے کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کردہ چیزوں کو حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا پھرے، اللہ کے عہد و پیمان توڑتا پھرے اور میری سنت کی مخالفت کرتا پھرے اور لوگوں کے اندر گناہ اور ظلم کو رواج دے۔ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا۔ اس وقت کوئی بندہ کھڑے ہو کر اس ظالم کا اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا مقابلہ نہ کرے تو اللہ رب العالمین جس وقت اس ظالم کو داخل کرے گا ساتھ چپ رہنے والے کو بھی داخل کرے گا۔ یہ خطبہ جڑا سارے علماء نو چاہیدا ہے پڑھنا۔ امام علی مقام فرمایا میں اس واسطے میدان کربلا میں بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ یہ ہے صورتحال۔ مسجدوں کے سپیکر بھی اترتے رہے، مولوی اور پیر آرام سے بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں حالات کا تقاضا اب یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے۔ شیر بیدار از فسون میش خف انحطاط خیش را تہذیب گفت۔ یہ تو موضوع ہی بدل جانا ہے اقبال والا، میں بس گل مکان لگا۔ نہیں اب ٹائم نہیں ہے، میں بس بات ختم۔ یہ تو میرا گلا آپ کی کرامت کی وجہ سے چل رہا ہے، علامہ حفیظ اللہ کی کرامت ہے۔ میں تو بالکل بول بھی نہیں سکتا تھا دوپہر تک، بیٹھ گیا تھا۔ ظاہر ہے اتنے دن نعرے لگا رہے، جمعے پر بھی نعرے، پھر تقریریں۔ اس سے پچھلی رات میں نے 2 تقریریں کی، ایک شیخو پورے کی اور اس کے بعد پھر جا کر حافظ آباد کی۔ شبیر حسین شاہ صاحب سید حافظ آبادی خطیب عرب و عجم، انہوں نے رات 2:30 بجے میں گیا تو اسی طرح تھوڑے طرح مخلوق بیٹھی ہوئی 2:30 بجے۔ تھوڑے کو تو میں 11 بجے 10 بجے آ گیا کہ تسی ڈیرے اسماعیل خان والے ایویں تھک گئے ہو۔ نہیں ویسے میں بات کر رہا ہوں، ویسے میں بات کر رہا ہوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ جی، توجہ۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی میں پہلی بار آپ سے جو ہے نا اس طرح بات کر رہا ہوں۔ میں ویسے پٹھانوں سے ایسی باتیں نہیں کرتا، پٹھان بڑے حساس ہوتے ہیں، بعد میں پھر گالیاں دیتے رہتے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پٹھان تو وہ اتنے ڈاڈے پٹھان، توبہ توبہ، ہر شے اڑا کے رکھ دیتی آپ نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اسلام اور ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے۔ نحلم در نیش و نوش جامع مسلم نئے کافر زمبور کے نیش میں نوش۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں، جس کے شہد کا جواب بھی نہیں۔ توجہ، منگولے والے کتے دبا کے اچھا جی پنجابی نہیں یار، بس اب تو ٹائم تو ختم ہو گیا۔ چلو منگولے، آپ جانتے ہیں منگولے کے کتے کا واقعہ؟ نہیں یہ حضور کے غلام ہیں، سبحان اللہ۔ صدیوں کے بعد یہ صورتحال ہے، تو جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا پھر بتائیں، ان کو پھر 70 زخم کا ہوش رہا ہوگا، گردنیں کٹنے کا ہوش رہا ہے، ان کو اپنے بیٹوں کا ہوش رہا؟ نہ کبھی بھی نہیں۔ ایسے تھوڑی بات ہے، سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیے صحابہ، لوگ کہنے لگے یہ تو جلے آ گئے، مجانین آ گئے، دیوانن، یہ پاگل آ گئے۔ میں نے اس دن ٹی وی والوں کو بھی کہا، میں نے کہا اگر جہاں کوئی نہیں نہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کتوں سے اپنے نبی کی عزت کا جو ہے وہ کام لے لیں۔ وہ ایک واقعہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا، یہ مرزے مغل منگولے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے عیسائی ہونا ہے، ان کے پادری آ گئے، پوپ آ گئے، مجمع لگ گیا، ان کی فوج آ گئی، بندے آ گئے۔ فجعل واحد منهم ينتقص النبی، ایک پادری اٹھا ہزاروں کے مجمع میں اٹھ کر اس نے حضور کے خلاف گفتگو شروع کر دی کہ آج نہ ممتاز قادری ہے، نہ غازی تنویر قادری ہے،
غازی تنویر قادری نے اپنی گھڑی مجھے بھیجی، اتنی خوبصورت لگتی ہے مجھے، وہ میں نے چھپا کر رکھ دی، ایک دفعہ باندھی پھر میں نے نہیں باندھی۔ تسبیح بھی انہوں نے بھیجی جو پڑھتے رہے 1.5 سال، اور بھی بہت سارے تبرکات انہوں نے مجھے بھیجے، 8 اور 12 20 صفحے، عید سے پہلے 8 صفحے خط لکھے اور عید کے بعد 12 صفحوں کا خط مجھے پہنچایا، 20 صفحے خط ابھی مہینے کے اندر انہوں نے مجھے بھیجے۔ اس کے اندر جو بات آپ کو بتانے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ غازی تنویر قادری کہتے ہیں کہ میرے پاس وہاں کا گورنر آیا سکاٹ لینڈ کا، اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ آپ کو معافی مل سکتی ہے، رہا کر سکتے ہیں، 27 سال آپ کو اندر نہیں رکھتے، صرف آپ اپنا موقف بدل لیں کہ میں نے اس گستاخ کو اپنی ذاتی عداوت کی وجہ سے مارا، اس کی میری دشمنی چل رہی تھی، یہ میرا پیسہ کھا گیا، جو بھی آپ بہانہ بنانا چاہتے ہیں وہ بہانہ ہم آپ کا قبول کر لیتے ہیں، اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے گستاخ کو مارا تو آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا مولانا حضور کی امت کو یہ بات بتا دینا غازی تنویر قادری کی کہ یہ 27 سال کے بجائے میری قید 100 سال کر دیں یا مجھے پھانسی پر لٹکا دیں، غازی تنویر کا موقف یہی ہے کہ میں نے گستاخ کو مارا ہے۔ عقل صفاق استو صفاق تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر عقل ظلم پر اتر آئے تو عشق اس سے بڑا دلیر ہو کے سامنے آتا ہے۔ اگلی بات جو انہوں نے کہی نا وہ لکھی، کہا کہ وہ گورنر مجھے میری یہ تاثرات سن کر کہنے لگا کہ میں ہوں عیسائی، لیکن یہ تیری چہرہ اور تیری گفتگو سن کر میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر میں نے مذہب تبدیل کرنا ہوا تو میں تیرا کلمہ دو، تیرے نبی کا کلمہ ضرور پڑھ لوں۔ یہ ہے محبت۔ ہاں توجہ، یہ محبت ہے۔ میں جس محبت کی بات کرتا ہوں، گورنر ہو ایک جملہ سنے اور وہ کہے کہ اگر میں نے مذہب تبدیل کرنا ہوا تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے بھی اس سے دور چلے جائیں۔ میں اس عشق کا قائل ہوں کہ میدان حدیبیہ میں عروہ بن مسعود نے جا کر کہا ہے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ میں اس ہمیشہ عشق رسول بتانے کا قائل ہوں کہ کافر بھی دیکھے تو وہ حیران ہو جائے، ایسے ہوتی ہے نبی سے محبت۔ عروہ بن مسعود واپس گئے جو کسری اور کیسر کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں گئے، انہوں نے کہا ہے قوم کان کھول کر میری بات سنو، میں کیسر و کسری کے دربار، سپر پاوروں کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار کا دیکھا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ کیا تھا جی وہاں، کیا دیکھا؟ واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ۔ کہا میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ جب تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو 1400 صحابہ ہاتھ لے کر ایسے دوڑ پڑتے۔ آج انگوٹھے چومنے پر بھی اے جی صحابہ چومے، میں نے کہا جو تھوک مبارک منہ پر مل رہے تھے وہ حضور کا نام نہیں چومتے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ کیوں جی؟ آج امت یہاں 1400 سال کے بعد یہاں کھڑی ہوئی ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا۔ میں نے کہا جنہوں نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے، جنہوں نے سارا مال آپ کے پاؤں مبارک پر کے سامنے قربان کر دیا، انہوں نے دو دیگیں حضور کے لیے نہیں پکائی۔ یہ کوئی سوال ہے کرنے والا کہ صحابہ نے دیگیں پکائی؟ میں نے کہا صحابہ نے تو اپنے گھر کو چھوڑا ہی کچھ نہیں، سب کچھ حضور پر لٹا دیا، اور تو 2 دیگیں پکنے پر تیرے منہ کے اندر پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود کہ صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ۔ فرمایا صحابہ سب کچھ کیا صحابہ نے، لیکن حضور کا حق تو وہ بھی ادا نہ کر سکے۔ اور تو حضور کی ناموس کے خلاف باتیں کر کے، ختم نبوت کے خلاف باتیں کر کے، ناموس رسالت کے خلاف باتیں کر کے، میلاد شریف کے خلاف باتیں کر کے، حضور کے اختیارات کے خلاف باتیں کر کے، حضور کے تصرفات کے خلاف باتیں کر کے، حضور کی شفاعت کے خلاف باتیں کر کے تو عشق رسول کے دعوے کرتا ہے۔ وہ پیشاب مبارک پی کر بھی حضور کا حق ادا نہ کر سکے، تو کس منہ سے صحابہ کے سامنے قیامت والے دن جائے گا؟ کمینے، جب ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے، سمندروں میں گھوڑے ڈال کر بھی اور اپنے ٹکڑے کروا کے تو ممبروں پر بیٹھ کر حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ صرف نام لینا صحابہ کی بات اور ہے، صحابہ کا عقیدہ رکھنا اور ہے۔ ہاں جی
آج میرے جیسا ایک مولوی 2 لفظ پڑھنے کے بعد حضور کے بارے میں انچی ٹیپ لے کر وہ ممبروں پر بیٹھ کر مولوی بات کرے حضور کے بارے میں، جن سے 5-5 فٹ سے جن سے بدبو آتی ہے وہ حضور کے بارے میں بات کرے۔ انس بن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، میں نے کہا جی آپ کو حضور کو پسینہ بھی آیا ہوگا، کیسا تھا حضور کا پسینہ؟ فرمایا ما شممت مسکن قطو شیئن ولا عطرن وفی روایت عنبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو، نہ میں نے کوئی عطر سونگا، نہ کوئی کستوری سونگی، نہ کوئی عنبر سونگا جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر خوشبودار ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک یا توجہ، میں اب بات وہ کتا بھی جانتا ہو حضور کی شان، اور میرے جیسا ایک مولوی 2 لفظ پڑھنے کے بعد لوگوں کو حضور سے دور کرتا پھر، اور اپنے علم جو ہے وہ حضور پر جگائے، اور کہے کہ میں نے یہ تحقیق کیا کہ صحابہ نے انگوٹھے نہیں چومے۔ یہ تیرا علم ہے؟ تیرا علم تو یہ تھا کہ تو امام احمد رضا کی طرح کہتا، کیوں کوئی تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ مولویت ہے۔ امام احمد رضا جب حضور کے دربار میں حاضر ہوئے نا تو عرض کی حضور دیدار کرائیں، تو جب میرے آقا نے دیدار نہیں کرایا تو پھر خود ہی کہا احمد رضا تو نے یہ بات کی کیوں ہے؟ تیرے جیسے ہزاروں کتے پھرتے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے کہ تو حضور کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیدار کراؤ؟ جب امام احمد رضا نے یہ کہا تو میرے آقا و مولا سامنے دیدار کے لیے موجود تھے اس وقت جناب۔ توجہ توجہ، میں اس لیے یہ تو آپ علماء اہل سنت میری گفتگو سے مراد نہیں ہے، آپ تو حضور کی بلبلیں ہیں۔ ہاں قیامت والے دن حضور جب بلائیں گے نا، او مولانا وہ میری خاطر تجھے فلاں نے گالی دی تھی، اور میری خاطر تجھے مسجد سے نکال دیا گیا۔ علماء کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ 1 مہینہ میرے آقا نے فرمایا میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی یار، کون ہے مولوی جن 1 مہینہ نہ کھا دے ہو گیا؟ ہم تو ایک رات جلسے والے روٹی نہ دیں تو واپس جاتے ہوئے لوگ مولوی گالیاں دیتے رہتے۔ نہیں ہنسنے والی باتیں نہیں، انہوں نے دین کا کام کرنا ہے، میرے آقا نے، ہاں جی انہوں نے دین کا کام کرنا ہے۔ پھر غیبت کرتے ہیں، یہ آپ کی غیبت کریں، آپ اپنے پیسے لگا کر آئے، کسی نے بھی آپ کو 1000 روپیہ نہیں دیا، ہم آپ کی غیبت کریں، آپ کے خلاف میں واپس لاہور جاتے ہوئے کہوں جی ویسے تھے ڈیرہ اسماعیل، آپ کی تو قیمت ہی کوئی نہیں کہ اپنی جیبوں سے پیسے لگا کر رات کا یہ وقت گزر چکا اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، امام کہتے ہیں جب اس پادری نے حضور کے خلاف بات کی، وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، قریب ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، وہ شکاری کتا ایسے کھڑا ہو گیا، فَلَمَّا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، کتا کھڑا ہو گیا کہ اجازت ملے تو پھر میں اپنا کام کروں۔ امام کہتے ہیں جب اس نے بات لمبی کی، وَصَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ، شکاری کتا اس کے گردن میں طاقت نہیں ہوتی، صرف اس کی ٹانگیں ہی لمبی ہوتی ہیں۔ امام کہتے ہیں اس نے ایسے اچھلا اور اچھل کر گلے کا رسا، اور گلے کا رسا بھی نہیں، اب تو مجھے جو روایت ملی ہے وہ یہ ہے کہ سونے کے زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا، وزیر کا کتا تھا نا، ہاں اس لیے اس نے سونے کا زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا، وہ اچھلا اور سونے کی زنجیر ایسے پھینکی اور چھلانگ لگا کر جا کر وہ سٹیج پر چڑھ گیا۔ وہ جو حضور کے خلاف باتیں کر رہا تھا اس نے اس کو جا کر تھپڑ مارا اور کہا ہوش کر، یہ ڈیوٹی آج میری لگی ہے۔ فخشم، چنڈ مار، تھپڑ مارا اس کو، کہا ہوش کر۔ فخلصوا منہ، اب یہاں دیکھیں سارے ہم مسلمان ہیں، ختم نبوت پر لوگ حملہ کر رہے ہیں، ناموس رسالت پر، تو وہاں تو ایک بھی مسلمان نہیں تھا، انہوں نے کتنا مارا ہوگا اس کو، مار مار کے انہوں نے دوبارہ باندھ دیا،
فقال بعض من حضر هذا بکلام کفی محمد، حاضرین میں سے بندے کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے یہ کتا تجھے اس لیے تو اس نے نہیں تھپڑ مارا کہ تو نے حضور کے خلاف بات کی. انہوں نے کہا کلا بل ھذا القلب عزیز النفس رانی یشیر بیدی فظننی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتہ تھا، کتا تو کتا ہی ہوتا ہے. میں بات کر رہا تھا تو بات کرتے کرتے میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہو گیا، تو بڑا غیرت مند تھا عزیز النفس، تو یہ میرا اشارہ برداشت نہ کر سکا اور سونے کا زنجیر توڑ کر مجھے پڑ گیا. جو چاہ کی پیالی پر اسمبلی کی سیٹ پر نبی سے غداری کر دے، واہ کتیا واہ، تو سونا بھی نہ ویکھیا. کیوں جی منگولے دے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہو اور بندہ کہے میں عاشق رسول. کیوں جی اسمبلی کی سیٹ کی خاطر ختم نبوت سے غداری کر جائے، بعد میں پتہ چلے کہ ہاں نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ کبھی ہوا ہے ایسے. اس پر بڑی سخت میں بات کرتا ہوں لیکن یہاں میں نہیں کروں گا، اس لیے نہیں وہ اور بات ہے، وہ بڑی ننگی بات ہے، وہ ننگی بات میں علیحدہ بتاؤں گا. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے تم بیٹھے رہے اور جولائی سے کام شروع ہوا، جولائی اگست ستمبر اکتوبر، تیسرے مہینے میں یعنی 2 مہینے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے. بتاؤ دنیا کو کتنے کی صداگری کی تم نے. ہمارا یہ مطالبہ ہے جو مجرم ہیں ان کو سامنے لاؤ، جن کو ماں کی پہچان تھی اور ختم نبوت کا مسئلہ نہیں جانتا تھا، جس کو اپنی بیٹی کی پہچان تھی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں جانتا تھا، جس کو اپنے چچا کی پہچان تھی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں جانتا تھا، جس کو اپنی قمیض ڈالنے کا پتہ تھا کہ آگے والا کیسا کون ہے اور پیچھے والا کون ہے، جس نے کبھی بھول کر اپنے ناک میں لقمہ نہیں ڈالا وہ ختم نبوت کے مسئلے کو کیسے بھول گیا. ہمیں بتاؤ اس بات کا، ہم جاننے کے لیے تیار ہیں. ہمیں جاننے ہمارا یہ مطالبہ ہے وہ سارے مجرمین سامنے لاؤ. غلطی نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہے. پہلے سینٹ میں پاس ہوا وہاں بھی بیٹھے تھے، اسمبلی میں پاس ہوا وہاں بھی بیٹھے تھے، پڑھ کر سنایا گیا، کمیٹی بنائی گئی 23 آدمیوں کی. یہ غلطی ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے جس کے پیچھے مرزائی لابی اور یہود و نصارہ اور ہنود اور لبرل سارے کھڑے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں تو کتے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو انسان ہیں. تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. ڈیرہ اسماعیل خان والے مسلمان ایک میرا پیغام یاد رکھیں، جب حضور کی بات آئے تو ساری زندگی نہیں سننا، اور تو بات کرے خلاف، ان کا کیا بکواس کر رہا ہے، میں نے سنا ہی کچھ نہیں، کیا بھونک رہا ہے، پھر ایمان بچتا ہے. آپ نے اگر سن لی بات پھر ختم ہوگی. مسلمہ کذاب ایسے تلوار لے کر حضرت حبیب بن زید کے سر پر کھڑا تھا، وہ کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا لا اسمع وراک کا، فرمایا کیا بک بک کر رہا ہے، میں نے تو سنا ہی کچھ نہیں. کیسے نہ آپ کے سر پر تلوار ہے نہ آپ کے، پھر ختم نبوت پر آپ ایسی باتیں بندوں سے سنتے. پھر اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، فرمایا ہاں. پھر اس نے دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا لا اسمعو انا سمو لا اسمعو، فرمایا یہ میرے کان بہرے ہیں، تیری بک بک نہیں سنتے، کیا بک بک کر رہا ہے تو. پھر اس نے پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، فرمایا ہاں. پھر اس نے تیسری بار پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا بھونکے جا رہا ہے، میں نے تجھے ایک بار جو کہا ہے تیری بک بک مجھے نہیں سنائی دے رہی. پھر اس نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں ہاں. وہ کہنے لگا عجیب بہرا ہے، جب میری بات آئے تجھے سنائی نہیں دیتی، جب حضور کی بات آئے تو سنائی دیتی ہے. یہ ہے ایمان. تلوار بھی سر پر ہو تو پھر بھی صحابی کہے نہیں کیا بکواس کرتا ہے اپنے بارے میں.
پھر فقطعوا عضوا عضوا، پھر اس نے آپ کا ایک ایک عضو کٹا، یہاں سے کاٹا ہاتھ پہلے دایاں، پھر یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے بایاں، پھر یہاں سے، یہ سارا، پھر دائیں ٹانگ کاٹی، حتی قطع یدیہ من المنکبین ورجلہ من الورکین، یہاں تک کہ اس نے آپ کے دونوں ہاتھ یہاں تک کاٹ دیے اور دونوں ٹانکیں سرینوں تک کاٹ دی۔ ثم احرقہ بالنار، پھر جو جسم بچا اس نے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اس نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ فرمایا کتے تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے جناب؟ ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار تاجدار ختم نبوت، تاجدار تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ حضرت حبیب بن زید تو انو لکھا سلام، آپ گردنیں کٹا سکتے، صدیوں کے بعد دیکھ لیں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر حضور کے غلام کیسے نعرہ لگا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ بھائی زور لاؤ، سینے دا زور بل کر کے لاؤ، حبیب بن زید دی طرح سی قربانیاں تے نہ دے سکے، نعرہ تے لا سکتے نہ چلیا، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ ہون نعرہ تسی لایا جیڑا نعرہ پوری دنیا نو کراس کر کے چلا گیا، ہون نعرہ تسی لایا، 1.5 گھنٹے بعد نعرہ تسی لایا، ہاں تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ لکھا سلام تو آنو بھی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں حضرات محترم، ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ 5 نومبر کو اسی گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد ہوگی۔ یہ سٹیج کے جتنے حضرات ہیں سائڈ پہ ہو جائے، سلام ہونا ہے، دعا ہونی ہے، بھائی یہ سائڈ پہ ہو جائے، سلام اور دعا کے لیے، سلام اور دعا پر توجہ دے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ کا، جنہوں نے ایسی کامیاب کانفرنس منعقد کی، اور خصوصاً سٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء حضرت علامہ محمد ظاہر شاہ قادری صاحب، جناب حضرت علامہ استاد محترم مفتی محمد حسین علی صاحب، تمام آنے والے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جو سہانی گھڑی چمکتا باقا چاند، جے سہانے گھڑے چمکتا باقا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا،
للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین